السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، تبلیغی جماعت سے پرہیز کیوں کیا جائے؟ آئیے اس کی حقیقت ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے تبلیغی جماعت کی حقیقت، جس میں شیخ محترم سے سوال کیا گیا کہ آپ تبلیغی جماعت کے کچھ خطرات بیان فرمائیں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ لوگ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور نوجوانوں پر خصوصی محنت کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب پر شیخ نے لکھا کہ ان لوگوں پر بہت سے خیرخواہ اور سچے اور مخلص علماء کرام نے لکھا ہے، لیکن صد افسوس ہمارے ملک میں ان کتابوں کا کبھی سنا ہی نہیں ہوتا۔ انہیں ان کی کتاب سے ان کے عقائد، خرافات، بدعات اور گمراہیاں بطور دلیل بیان کریں ان کی کتب، ان کے کلام اور موقوف سے، تو انہوں نے سنا ہی نہیں ہوتا۔ پھر ہم آخر کیا کریں؟ جو اخوان المسلمین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہی تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے یہاں شرک ہے، بدعات و گمراہیاں ہیں، شرک اکبر تک ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں اولیاء ہیں جو علم غیب رکھتے ہیں اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ ان کے یہاں وحدت الوجود ہے اور بہت سی چیزیں ہیں اور گمراہیاں ہیں۔ نقشبندی طریقہ ہے جس میں وحدت الوجود کی طرف دعوت ہے، اور انہوں نے یہ قول بھی لیا ہے کہ بلا شبہ علماء علم غیب جانتے ہیں اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں، لہٰذا اس جماعت میں ہر قسم کی ہلاکت و تباہیاں ہیں۔ صرف اس اکیلے صوفی طریقے نقشبندی کو ہی لے لیں۔ میں نے نقشبندی کے ایک شیخ پیر کا تعارف پڑھا کہ اس کے شیخ نے اسے کتوں کی نگرانی کرنے کی ہدایت دی، تو وہ کتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ان کے یہاں یہ عظیم عبادت ہے، کتوں کی نگہبانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتوں کو مار دینے کا حکم فرمایا، حتیٰ کہ جو شخص اپنے پاس کتا رکھتا ہے تو اس کے اجر میں سے روزانہ 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر کم ہو جاتا ہے، سوائے اس کتے کے جو شکار یا کھیتی باڑی یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسے دیکھیں گے کہ انہیں پال پوس رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے۔ پھر ان کے شیخ نے انہیں حکم دیا کہ ذرا مہذب کتوں کی دیکھ بھال کریں، تو ان مہذب کتوں کے پاس گئے اور ان کتوں کے ساتھ نہایت ادب سے پیش آتے، اس کے آگے تک نہ چلتے تھے۔ پھر ان کے شیخ نے ان سے کہا کہ بے شک عنقریب تو ان کتوں میں سے کسی کتے کے ہاتھوں سعادت مندی پائے گا۔ بس وہ اس کتے کے ہاتھوں سعادت پانے کا منتظر رہا۔ آخرکار ایک دن وہ کتوں کے بیچ چل رہا تھا کہ ایک کتا اپنی کمر کے بل لیٹ گیا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر جیسے کتے رونے کی آواز نکالتے ہیں ویسے نکالنے لگا، تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور رونے لگا، ساتھ میں کتے کی دعا پر آمین کہنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے سعادت مندی سے بہرامند فرمایا، جیسے کہ ان کا گمان ہے۔ یہ ہے نقشبندی شیخ۔ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، اور صد افسوس کے اپنے ساتھ امت کو بھی پستی میں لے ڈوبتے ہیں۔ یہ سب ہلاکت خیزی ان کے یہاں ہیں۔ یہ تو ان میں سے بس ایک صوفی طریقہ تھا جو میں نے بیان کیا، جس کی یہ تبلیغی جماعت والے بیعت کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ سرزمین توحید کی طرف آتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں۔ کیا انہیں دعوت اللہ دیتے ہیں اور انہیں گمراہی سے بچاتے ہیں، یا الٹا انہیں توحید سے شرک اور بدعت و گمراہیوں کی شر میں منتقل کر دیتے ہیں؟ آپ اسی طریقے سے یہ نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، یعنی انہوں نے اسی نظام الدین کے بغل میں ان سے تبرک کے خاطر اور ان کی تقدس کرتے ہوئے اپنی مسجد بنائی ہے اور پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ یہ جو نظام الدین ہیں ان کی مسجد میں 5 قبریں ہیں جن کا طواف ہوتا ہے، اس کے لیے رکوع و سجدے کیے جاتے ہیں، ان کے آگے رویا گڑگڑایا جاتا ہے، ان کے آگے اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر خشوع و خضوع اختیار کیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی مسجد اور مسجد کے مابین ایک پتھر پھینکنے کے حد تک کا فاصلہ ہے۔ ساری سڑک پھولوں سے بھری ہے جو قبروں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس منکر کو بھی بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اسے منکر شمار ہی نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس نظام الدین کے قبر سے قریب ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور انہیں عظیم ترین اولیاء اللہ میں سے
اور اپنی قابل فخر سرمایہ میں سے ایک گردانتے ہیں۔ ایسے فتنے اور ہلاکتیں جن کا نہ اول ہے نہ آخر، ہم ان کے اصول جانتے ہیں اور ان کے منہج بھی اور ان گمراہیاں بھی، اور علماء کرام نے بھی الحمدللہ اس کی وضاحت کی۔ شیخ حمود التویجری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور واضح فرمایا کہ ضروری ہے کہ اس وطن کے نوجوان ان جلیل القدر سلفی صادق و مخلص شیخ کی کتابوں سے استفادہ کرے جنہوں نے اپنی پوری حیات حق کی جانب دعوت دینے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے اور بدعات و گمراہیوں کا مقابلہ کرنے میں فنا کر دی۔ آپ کی اس ملک میں ایک قدر و منزلت ہے، اللہ کی قسم ان لوگوں نے ایسی شخصیت کا احترام کیا، نہ ہی ان کی کتابوں سے استفادہ حاصل کیا، جبکہ تبلیغی جماعت کے زعماء اور سربراہ جو بات کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کے سامنے وہ مکمل اجلال و احترام کے ساتھ سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ شدید افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی ملک میں مکمل آزادی سے داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے سامنے کوئی رکاوٹ بھی نہیں پاتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیچارے درویش لوگ ہیں، اس لیے اس کو داخل کرنے یا داخل ہونے دے دیا جاتا ہے۔ لیکن پش پردہ انتہائی شاطر و چالاکی پر مبنی سیاست ہوتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے سرگنا مکر و فریب میں غائب درجے کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پورے عالم میں دشمن اسلام سے بہت گہرے روابط ہیں، جن میں سے ایران سے بھی ہے۔ اللہ کی قسم ایک سنی بتلا رہا تھا، بلکہ اہل سنت کے کچھ لوگ بتلا رہے تھے کہ ہم اس بات سے عاجز ہیں کہ وہاں بسنے والے یعنی اپنے عزیز و اقارب سے کچھ بھی تعلقات و صلہ رحم کر سکیں، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایرانی رافضی حکومت ہمارے مخالفت میں غائب درجے تشدد کرتی ہے، ہمیں اس کی ہرگز بھی اجازت نہیں دیتی اور سزا دیتی ہے۔ لیکن جب تبلیغی جماعت آتی ہے تو آسانی سے ان میں آ کر گھس جاتی ہے، مساجد میں رات گزارتی ہے، خطبے دیتی ہے اور جو چاہے بات کرتی ہے، لیکن باطل باتیں حق کی باتیں نہیں، کیونکہ اگر حق بات کی تو وہ انہیں اٹھا پھینکیں گے۔ یہ ہے تبلیغی جماعت کی حقیقت، وہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ یعنی اگر میں ان کے ساتھ جاؤں یا شیخ عبداللہ ان کے ساتھ جائے اور توحید پر بات کرنا چاہے تو کبھی بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن اگر کمزور طبقے ہوں، جاہل لوگ ہوں یا پھر عام عوام ہو تو اسے جانے بھی دیتے ہیں اور لیتے بھی، لیکن اگر عالم ہوں جو سمجھدار ہیں اس کو جانے نہیں دیتے ہیں۔ جیسے کہ ضیاء الرحمن کے ساتھ ایسا ہوا، اگر اس کو لے کے گیا بھی لیکن کسی طریقے سے جب ان کی غلطیوں پر جب یہ تنبیہ کرنے لگے تو اس کو بہانہ بنا کر چھوڑ دیا گیا۔ بحث کافی لمبی ہے، اگر مکمل معلومات چاہتے ہیں تو آپ جو ہے یہ تبلیغی جماعت کی حقیقت کو پڑھ سکتے ہیں، اس کتاب کو مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائے گی۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔